ہمارے سوسائٹی میں ہر ایک والدین میں سے، چاہے مرد ماں ہو یا باپ ہو، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو معاشرے کے اندر یہ سدھار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ جب وہ اپنے بچے کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے کہ کہیں وہ منشیات کی طرف تو نہیں جاتے ہیں، تبھی وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دان مارن سجن ژھاوُل مارن سۭتۍ نہ گژھی توٚتام کینٛہہ یوٚتام نہٕ سُہ اکھ بازارِ وحدتس منٛز۔ دیکھیے، عید ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مقدس ہے کہ ہر قوم کے لیے عید ہوا کرتی ہے، اور میری قوم کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الفطر تو الحمدللہ ہو گئی، اب عید القربان جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ کل عرفہ ہے اور پرسوں یہاں عید منائی جائے گی۔ پیغام تو یہ ہے کہ جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کو سیلیبریٹ کیا اور کرنے کا حکم دیا ہے، منانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس طریقے سے عید کو منانا چاہیے، یعنی کہ اس میں قربانی ہے، اپنے اقربا احباب سے ملنے کے حدیثیں ملتے ہیں، اس طریقے سے نماز ہے، نماز عید گاہ میں ادا کرنی ہوتی ہے، اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس میں غربا کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں جو عزیز و اقارب ہے، ہمارے رشتے میں ہیں یا رشتے سے باہر ہے، جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عیدوں سے پہلے ہی ہم بیکری کی دکانوں پہ بڑی بڑی لائنیں لگاتے ہیں، کسائیوں کی ہاں بڑی بڑی لائنیں لگتی ہے، تو جیسے ہم پورے سال کے بھوکے ہیں اور یہ ساری فارملٹی ہمیں 4 ہی دن میں پوری کرنی ہے، اس کے بعد کوئی ہمارا دنیا ہی نہیں ہے، جیسے دنیا ختم ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہم پرچیز کریں بیکری کو، روٹی کو اتنا ہی لیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں احبابوں کو کھلا سکتے ہیں، اتنا نہ لیں جو یہ خراب ہو جائیں، گرمی بھی ہے، باقی چیزیں ہیں، اور اس میں قربانی ہے، قربانی میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ ہمارے قربانی میں ایک غریب کا بھی حصہ ہے، رشتہ دار کا بھی حصہ ہے، پڑوسی کا بھی حصہ ہے، اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ بالکل اس کے کو ایسے تصور میں رکھا جائے کہ جو تصور ہمیں کتاب و سنت نے دیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، یا جہاں عیدگاہیں نہیں ہیں مساجدوں کے اندر پڑھتے ہیں تو پڑھنی چاہیے، جلدی جانا چاہیے عیدگاہوں کے اندر، اور عید نمازوں میں ہمیں کثرت سے شریک ہونے کی ضرورت ہے، اور وہاں پھر ہم جو دینی تجزیہ ہوتا ہے جو کرنے کے لیے ہم حقیقی آتے ہیں، اس سے استفادہ کرنے کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا انہوں نے کلچر دیا ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، وہ جیسا کوئی کلچر نہیں ہے، بس ہم اس کو صحیح سے فالو نہیں کرتے ہیں، ورنہ مغربی تہذیب کی جاہریت ہم پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہم اس کی افادیت اہمیت سے واقف ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے اثرات ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربت کی وجہ سے ہی ہمیں یہ چیز نہیں کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو منشیات ہے یا لکر ہے، شراب ہے، یہ خالی مغرب کی وجہ سے ہی ہے، نہیں، یہ ایک تہذیبی جاہریت ہے، یہ ہمارے تہذیب میں پنپ رہی ہے، ایشیا میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن زیادہ اثرات اس کے مغربیت کی وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ مغرب میں زیادہ منشیات اس حد تک نہیں ہے جو مغربی ملکوں سے باہر بھی ہے۔ ہاں، باقی مغربی کلچر جو ہے وہ تو ہے، ایک فحش کلچر ہے جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، لیکن منشیات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس وقت تک ہمارے سوسائٹی میں ہر ایک والدین میں سے، چاہے مرد ماں ہو یا باپ ہو، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو معاشرے کے اندر یہ سدھار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دن میں بچہ سکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، وہاں تک سیدھی سی بات ہے، باقی پورا دن پوری رات وہ گھر میں بسر کرتا ہے، تو وہاں بھی ذمہ داری ہے، جو وہاں پڑھانے والے ہیں، اساتذہ صاحبان ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، ہیڈ ماسٹرس ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ جب وہ اپنے بچے کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے کہ کہیں وہ منشیات کی طرف تو نہیں جاتے ہیں، تبھی وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ منشیات ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کاروان اسلامی نے اس پر کتنا کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں کنٹینیو۔ اس میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے جس سے ہم منشیات کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہے ذہنی بیداری،
کہ منشیات کے بارے میں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہر چھوٹے بچے کو بیدار کرنا چاہیے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. جب انسان کو نقصانات پتہ چلتے ہیں کہ ایک انگارے سے انسان کا ہاتھ جل سکتا ہے، جسم جل سکتا ہے، تو انسان سیدھی سی بات ہے اس سے دور رہتا ہے. جب تک ذہنی بیداری اس بارے میں نہیں آئے گی تب تک منشیات سے بچنا ناممکن ہے.